ہر رات میرا چھوٹا بھائی میرے کمرے میں میرے ساتھ سونے کی ضد کرتا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرے ہی کمرے میں سوتا۔ میں نے ایک دن اسے پوچھا تو کہنے لگا، اکیلے سونے میں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں بھی چھوٹا بچہ سمجھ کر اپنے پاس سلا لیتی۔ بھائی کی عمر صرف 12 سال تھی اور میں 22 سال کی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہی تھا۔ یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے مجھے اس کو اپنے پاس سلانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس طرح سے روزانہ رات کو سونے کے لیے میرے بھائی میرے کمرے میں آ جاتا جس وقت میں سونے والی ہوتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اسے اس بات کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے پاس بھائی کو سلاتی رہی۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے بھائی کچھ عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے بھائی مجھے بہت غور سے دیکھتا رہتا ہے۔ پہلے تو وہ صرف رات کو ہی میرے پاس سونے کے لیے آتا تھا، لیکن اب تو دن میں بھی میرے آگے پیچھے گھومنے لگا۔ میں جہاں بھی جاتی وہ میرے پیچھے آتا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی، تبھی میرا چھوٹا بھائی کچن میں بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور جب تک میرا کچن کا کام ختم نہ ہو جاتا تب تک وہ میرے پاس ہی رہتا۔ اب میں اسے بول بھی دیتی کہ باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل لو، اور ہاں، اتنے دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم اسکول میں زیادہ تر چھٹیاں ہی کر رہے ہو اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اس طرح چھٹیاں لیتے پھرو گے تو پڑھائی پھر کیسے کرو گے، اور تم اپنے کلاس فیلو سے بہت پیچھے رہ جاؤ گے، اور جو خواب ہے میرے تمہیں ڈاکٹر بنانے کا، وہ خواب بھی پورا نہیں ہوگا۔ تم اب چھٹیاں لینا بند کر دو اور دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دو۔ تو میرا بھائی میرا لمبا چوڑا لیکچر سن کر غصہ ہو گیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، بس بہت ہو گیا باجی، نہیں جانا مجھے اسکول، میں گھر پر ہی بیٹھ کر پڑھائی کر لوں گا اور مجھے زیادہ لیکچر نہ دیں۔ پھر کوشش نہ کریں کہ میں گھر سے باہر رہوں، اور نہ ہی اب مجھے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں اور گھر میں رہ کر کچھ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو بار بار مجھے یوں لیکچر دینا بند کر دیں پلیز۔ میں اپنے بھائی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اب تو اس کی ایسی باتوں سے مجھے پریشانی بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ اپنے روٹین عدت اور فطرت سے ہٹ کر کام کر رہا تھا، جبکہ وہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھا اور دن رات اپنی پڑھائی کے لیے بہت محنت کرتا تھا اور اپنی کلاس میں سب سے زیادہ پڑھ کر بچوں کو مشہور تھا۔ اور پھر اسکول سے آ کر تھوڑی دیر آرام کے بعد وہ ساتھ والے پارک میں چلا جاتا تھا اور شام تک اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ شروع سے میرے چھوٹے بھائی کی یہی روٹین رہی تھی، تو پھر اب اس کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ دن رات میرے سر پر سوار رہنے لگا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے محسوس کیا تھا وہ گھر بیٹھ کر مجھ پر ہی نظر رکھتا تھا اور اس کی نظریں مجھے اندر تک اترتی محسوس ہوتی تھی، یوں جیسے وہ مجھے اندر تک کھوجنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے پریشان کر رہی تھی، اور پھر جو کام اس نے رات کو شروع کیا ہوا تھا اب تو اس سے بھی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی سونے کی تیاری کرتی، میرا چھوٹا بھائی میرے کمرے میں آ جاتا اور مجھے کہتا، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ پہلے تو میں اس کو بچہ سمجھ کر ساتھ سلاتی رہی، مگر پھر میں نے محسوس کیا جب وہ رات کو میرے پاس آتا تھا تو اس کی حالت بہت عجیب سی ہوتی۔ اس کی آنکھیں لال ہوتی اور عجیب طبیعت کا لگ رہا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں اب الگ ہی محسوس ہونے لگا تھا اور یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ اور جب میں بھی اپنے بھائی سے پوچھتی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو مجھے کہتا، نہیں باجی میں ٹھیک ہوں، بس دوست کے استقبال میں گیا تھا، وہاں میں نے گھوڑی کا دودھ پی لیا، اس لیے طبیعت تھوڑی عجیب ہو رہی ہے، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کی بات پر حیران ہوئی اور بولی کہ تم پاگل ہو، تم گھوڑی کا دودھ کیوں پینے لگے، اور جبکہ گھر میں گائے والا دودھ موجود ہے، مت پیا کرو گھوڑی کا دودھ۔ تو میرا بھائی چڑھ کر کہتا، کچھ نہیں ہوتا، بس دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور ہنسی مذاق میں پی لیتا ہوں گھوڑی کا دودھ، اتنی بڑی بات نہیں۔ میرا بھائی تو اس بات کو بہت معمولی سمجھتا تھا، مگر اس میں یہ بات سن کر حیران ہوئی کہ بھلا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ گھوڑی کا دودھ پینے لگا تھا، اور پھر اس کی ہر قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی کہ وہ گھوڑی کا دودھ پینے لگا تھا۔ وہ اس بات کو معمولی سمجھتا تھا، مگر میرا بھائی اب بڑا ہو رہا تھا۔ میں اس کو کسی بات کے لیے ٹوکتی تو وہ برا مناتے ہوئے مجھ سے لڑائیاں کرنے لگتا، اس لیے میں اس کو زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی۔
مگر اب کچھ دنوں سے اس کے تیور بہت بدلے سے تھے۔ اور پھر ایک میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت ڈر گئی تھی۔ جب آدھی رات کو پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر شدت میں حیرت اور خوف کا شکار ہوئی کہ میرا چھوٹا بھائی جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح مجھے گور گور کر دیکھنا بہت پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اب اپنے بھائی سے بہت گھبرانے لگی تھی، اور پھر میں نے اس کو ایک دن بول بھی دیا تھا کہ تم بڑے ہو رہے ہو تو تم اپنے کمرے میں سونا چاہیے۔ تو میری بات سن کر میرے چھوٹے بھائی نے بہت سرد لہجے میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر میں بڑا ہو گیا ہوں تو یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہوں، پھر آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ باغیانہ باتیں سن کر میں جی جان سے کانپ گئی تھی، اور پھر فوراً سے اس کو بولا تھا تم نہیں گھر چھوڑ کر جاؤ گے، اگر تم میری بات ساتھ سونا ہے تو میرے ساتھ رہنا، اور تم ویسے ہی کرو، تم کچھ نہ بولو گے، یہ بس گھر چھوڑنے کی بات مت کرو۔ تو میری بات پر وہ خاموش ہو گیا، مگر میں اب پریشانی رہنے لگی۔ مجھے اس کی حرکتیں اور سوچ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ کیا سوچنے لگا تھا اور کن کاموں میں پڑ گیا جن کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی حرکتیں بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی۔ اب مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی نظریں بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ دن میں کام کرتے ہوئے بھی مجھے اس کی نظریں خود پر گری ہوئی محسوس ہوتی اور میرے پیچھے پیچھے ہی رہتا، اور رات ہونے کے بعد جب میں سونے والی ہوتی تب بھی وہ میرے کمرے میں چلا آتا تھا اور کہتا یہیں سونا ہے، مگر اس کی حالت اب مجھے بہت گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ اب میں بھی راتوں میں سو نہیں پاتی تھی، اور وجہ اس کے جاگتا رہنا تھا۔ میں کبھی بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اب وہ اگر میرے ساتھ سونا چاہتا ہے تو پھر سو جانا چاہیے تھا، مگر وہ جاگتا رہتا تھا اور مجھ پر ہی نظر رکھتا تھا۔ اس کا اس طرح جاگ کر مجھ پر نظر رکھنا مجھے پریشانی میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ پھر ایک رات دوبارہ میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جاگ رہا تھا اور میرے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی اور میرے ہاتھوں پیروں پر پسینہ آنے لگا تھا۔ میری سانس بے ترتیب ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا جیسے سینے میں دباؤ محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے بہت کوشش کے باوجود بھی حرکت نہیں ہو پا رہی تھی، اور نہ ہی اپنے بھائی سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت ہو رہی تھی کہ آخر وہ جاگتا کیوں رہتا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے اور کیوں مجھے گھورتا ہے۔ میں بڑی طرح گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، اور اپنے بھائی کی وجہ سے میری بھی نیندیں اڑ چکی تھی اور دن میں بھی آرام نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرا بھائی بہت بدل گیا ہے، اور یہ بدلاؤ بہت غلط قسم کا تھا اور لگتا کچھ اور ہے، ایسا جو بھی میری سمجھ سے باہر تھا، مگر جو بھی تھا بہت غلط تھا۔ اور پھر ایک روز مجھ پر اپنے بھائی کی اس حالت کا انکشاف ہوا جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہی۔ وہ حقیقت جان کر میرا دل کیا کہ میں زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ اتنی ذلت اور اتنی گھٹیا حرکت کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو میرے بھائی نے کی تھی، اور میرے بھائی کو اس حرکت نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا۔ میں شدید دکھ اور تکلیف میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کبھی مجھے اس موڑ پر بھی لا کر کھڑا کرے گی کہ اس کے بعد پھر میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور اتنا دکھ ملا کہ دل کر رہا تھا میں اس دنیا سے ہی چلی جاؤں اور اپنے چھوٹے بھائی کا بالکل احساس نہ کروں۔ اس رات نے میری زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا، جب ایک رات طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں جلدی سو گئی، اور تب نیند میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے کوئی جھٹکے سے میرے بستر پر بیٹھا ہے۔ تو میری آنکھ کھل گئی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی میرے بھائی نے میرے اوپر، ہم دو بہن بھائی تھے اور ہماری بدنصیبی کہ ہمارے والدین بہت جلدی ہی ہمیں دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میں اس وقت 14 سال کی لڑکی تھی اور میرا بھائی 8 سال کا تھا، جب ایک روز ہمیں اسکول بھیج کر امی ابو اپنے کسی جاننے والے کے گھر فوتگی کا افسوس کرنے کے لیے گئے تھے، اور تب واپسی پر آتے ہوئے میرے والدین کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ میں اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھی میتھ کا پیریڈ لے رہی تھی جب مجھ پر پرنسپل صاحب نے بلایا اور یہ خبر سنائی تھی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میری تو جیسے دنیا اندھیرا ہو گئی تھی کہ میرے اتنے چاہنے والے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں اپنے والدین کی وفات پر بہت روئی تھی۔ میری چیخوں اور آزاریوں نے پورے خاندان اور محلے والوں کو رلا دیا تھا، مگر میرا چھوٹا بھائی میرے والدین کے انتقال سے شدید صدمے میں چلا گیا تھا
اور بری طرح سہم گیا، جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ تب میرے سارے خاندان والوں نے جیسے تیسے میرے بھائی کو رلایا تو وہ اتنا رویا کہ میرا دل پھٹنے والا ہو گیا اور میں اپنا غم بھول گئی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی جس میں اس کے والدین جدائی سہنی پڑ گئی، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ میرا بھائی اب تک امی ابا کے ساتھ ہی سوتا تھا اور امی بابا کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ اس وجہ سے اب میری امی بابا کی وفات پر اس کا بہت برا حال ہو گیا تھا اور اس کو دورے لگنے لگے تھے، اور یہ بہت خطرناک بات تھی۔ لہٰذا میرے چاچو نے اس کو کچھ اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اس کو نیند آور دوائیں دینا شروع کر دی، اور ان کو سکون والی دواؤں کی وجہ سے میرا بھائی بہت زیادہ تر بے ہوش رہتا اور اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ ہمارے گھر میں 2 پورشن بنے ہوئے تھے، ایک پورشن ہمارا تھا اور ایک پورشن میرے چاچو کا تھا۔ چاچو کے 2 ہی بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے چاچو مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے اور اپنی بیٹی کا سارا شوق مجھ سے ہی پورا کرتے تھے، اور یہی بات میری چچی کو بہت ناگوارا گزرتی تھی۔ جانے ان کو مجھ سے کیا پرخاص تھی کہ میرا چچو سے لاڈ اٹھانا ان کو بہت برا لگتا تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ میں ان کے بچوں کا حق مارتی ہوں، جبکہ چچی نے نسبت بچی کے دونوں بیٹے بھی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور میرا چچو سے لاڈ کرنا ان کو بھی برا نہیں لگتا تھا۔ مگر میری بہت بچی اس سب کی وجہ سے خاک کر کھانے لگی تھی، مگر میری امی کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، کیونکہ میری امی ان کے مقابلے میں امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور گورنمنٹ کالج کی ہیڈ بھی تھی، یعنی ہر لحاظ سے میری امی کا پلڑا بھاری تھا چاچی پر، جس کی وجہ سے میری چچی میری امی سے دبی ہوئی تھی۔ مگر اب امی بابا کی وفات کے بعد تو جیسے ان کو موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتی، اس لیے جب بھی چچا ہماری طرف آتے تو چچی بھی پیچھے چلی آتی اور اسے مجھے خوب باتیں سناتی کہ میں اب بچی نہیں بڑی ہو گئی ہوں اور اپنا اور اپنے بھائی کا خیال خود رکھوں اور گھر کی ذمہ داری بھی خود اٹھاؤں۔ مجھے بچی کی باتیں بہت دکھ دیتی تھی اور چچو جب بھی چچی کی باتوں سے بہت تنگ ہوتے تھے، مگر کچھ کہہ نہیں پاتے تھے کیونکہ چچی بہت فساد کرتی تھی اور چچو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ان کی پسند کی بیوی تھی۔ اب میں اپنے والدین کی موت کے صدمے سے نہیں نکل پاتی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کی حالت کے ساتھ ساتھ چاچی کی تکلیفی وہ باتیں اور رویوں نے بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا، اور میں اس وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور دن رات روتی رہتی تھی اور امی بابا کو بہت یاد کرتی تھی۔ ان کی زندگی ہم لوگوں کی کتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر اب اچانک سے تختہ الٹ گیا تھا اور مجھے اس عمر میں زندگی کی تلخ اور کڑوی سچائی کو جھیلنا پڑ گیا۔ میرے چچو بھی ہماری طرح بہت پریشان تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر چچی کی وجہ سے وہ ہمیں وقت نہیں دے پاتے، اور یہی بات تکلیف دہ تھی کہ ہم بچوں سے دونوں چھوٹے تھے، مگر حالات کی سختیوں نے ہمیں تنہا کر دیا۔ اب ہر آئے دن چچی نفرت سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس مسئلے کا چچو نے ایک حل نکالا، میرا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ مگر یہ بات سنتے ہی چچی نے بہت واویلا مچایا اور چچو سے بہت لڑائی کی اور مجھے خوب گالیاں دی اور کہا یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ مگر جب چچو نے مانے تو وہ روٹ کر مائکے چلی گئی کہ اب جب تک چچو اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنا پورشن بیچ کر کہیں اور شفٹ ہونے کا وعدہ نہیں کر لیتے، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے جانے کا چچا پر بہت اثر ہوا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب ان کی بیوی مائکے جا بیٹھی تھی اور ماں جانے دونوں بیٹے بھی بہت پریشان ہوئے تھے کیونکہ ان کی ماں بھی بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ تب مجبوراً چچو نے چچی کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور میرے ماموں کو بلا کر ان کی نگرانی میں پورا گھر بکوا کر ہمارا حصہ میرے ماموں کو دے دیا اور اپنا حصہ لے کر الگ گھر خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ مگر جانے سے پہلے چچو ماموں کی موجودگی میں ایک کام کر گئے جس کا چچی کو علم نہیں تھا، بس وہ خوش تھے کہ ان کی چاہت پوری ہو گئی تھی اور ان کی مجھ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ پھر چچو کو چلے جانے کے بعد میرے ماموں نے اپنے گھر والے علاقے میں ہمارے لیے ایک گھر خریدا اور ہم بہن بھائیوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ اس کے بعد ماموں تقریباً روز ہی ہمارے گھر چکر لگاتے اور ہماری ہر ضرورت پوری کر رہے تھے، مگر ماموں بھی ہمیں اپنے گھر لے کر نہیں گئے تھے کیونکہ چچی کی طرح ان کی بیوی بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس طرح چھوٹی سی عمر میں ہم دونوں بہن بھائی اکیلے رہنا پڑ گیا، مگر میں نے اب خود کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی تاکہ اپنے بھائی کو خود سنبھالوں اور کسی کی مدد نہ لوں۔ پھر میں نے گھر میں ہی رہ کر پرائیویٹ ایف اے کیا اور پھر بی اے
اس کے بعد اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ کر بھائی کی طرح توجہ مضبوط کی۔ سکون والی دعاؤں کی وجہ سے میرا بھائی اپنا بچپن تقریباً کھو چکا تھا۔ اس کو بس امی ابا کی تھوڑی سی باتیں یاد تھی، وہ سب بھولتا جا رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی وہ سب بھول جائے تاکہ اس کے ذہن میں تکلیف دہ بات بالکل نہ رہے کہ امی بابا کی وفات کے بعد چچو کی مجبوریاں اور چچی کا تلخ رویہ اس کو یاد نہ رہے اور نہ ہی وہ دکھی ہو۔ بس میں اپنے بھائی کو دماغ میں بات بٹھا دی تھی کہ امی ابا اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ تب سے میرا چھوٹا بھائی اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھا، کیونکہ اس کو ڈاکٹر بننا تھا اور ہمیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ امی بابا کی گورنمنٹ نوکری کی وجہ سے ان کی پینشن ہمیں ملتی تھی۔ اور پھر بابا نے ہمارے لیے مارکیٹ میں 5 دکانیں لے کر کرائے پر چڑھا رکھی تھی، تو اس سب سے اتنا پیسہ آ جاتا تھا کہ ہمارا گھر بہت آرام سے چل رہا تھا۔ ہمیں کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے ماموں نے بھی ہمارے پاس چکر لگانا چھوڑ دیا، مگر اب میں اکیلے گھر کو چلانے میں باہر ہو چکی تھی اور کسی کے نہ ہونے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مگر اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہنا مجھے بہت دکھ میں مبتلا کرتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ گزر ہی کر ہی رہتا ہے۔ مجھے بھی دھیرے سے ہر کام کی عادت ہو گئی تھی اور کبھی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اپنے چھوٹے بھائی پر مضبوط کی ہوئی تھی کہ اب کچھ وقت سے میرا بھائی بہت بدلا بدلا محسوس ہونے لگا تھا اور پڑھائی کا انتہائی شوقین میرا چھوٹا بھائی اور پڑھائی سے بھی جی چرانے لگا تھا، اور تو اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور جب میں نے اس کو پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے اور میں اس کے معاملات میں مت بولوں۔ مجھے اس کے اکڑ مزاجی سے بہت دکھ اور حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ میری ہر بات بہت فرما برداری سے سنتا اور مانتا تھا۔ مگر اب وہ مجھے جواب دینے لگا، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ رات میرے پاس سونے کی ضد کرتا، مگر میں نے محسوس کیا اس کی حالت عجیب ہوتی۔ وہ سوتا نہیں تھا اور جب پوچھتی تو کہتا گھوڑی کا دودھ پیا ہے اس لیے ایسی طبیعت ہو رہی ہے، مگر اس کی حالت اور حرکتوں نے مجھے بری طرح پریشان اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اور ہر رات میرے چھوٹے بھائی نے مجھ پر ایک قیامت برپا کر دی۔ جب ایک روز طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں جلدی سو گئی تھی، تبھی مجھے نیند میں محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر پر بیٹھا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی اور اپنے بھائی کو اپنے بہت قریب بیٹھا دیکھ کر میری گھبراہٹ اور خوف سے آنکھیں کھل گئی۔ اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، میرے چھوٹے بھائی نے میرے اوپر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی اور ساتھ ساتھ روئے جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا، اس سے اچھا تھا آپ بھی امی بابا کے ساتھ مر جاتی، کم سے کم آپ کی وجہ سے مجھے ذلت نہ اٹھانا پڑتی۔ میں اسے اچانک افتادہ دیکھ کر بکھلا کر رہ گئی تھی، اور اپنے بھائی کی حرکت اور باتوں نے مجھے شدید ذلت میں گرا دیا تھا۔ آخر وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا اور اپنی بڑی ماں جیسی بہن پر اس نے ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ تب میں نے بڑی مشکل سے اس کو روکا اور جھٹکے سے خود سے دور کیا اور غصے سے بولی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ہوش میں ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور یہ کیا بکواس بازی کر رہے ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات کا؟ تو میری بات پر میرا بھائی نفرت سے بولا، ہاں پورے ہوش میں ہوں، اور آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی۔ آپ کی وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، آپ کی وجہ سے میرے دوستوں نے مجھ سے دوستی چھوڑ دی کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے کنگ رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ تھامے اور اس کو کہا، مجھے کھل کر بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگا، کچھ روز سے لوگ مجھے دیکھ کر اشارے بازی کرتے ہیں اور مجھ پر آوازیں کستے ہیں، مگر میں نہیں سمجھا کہ یہ لوگ آخر کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک روز جب دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو میرے دوستوں کی ماں نے مجھے یہ کہہ کر وہاں سے بھگا دیا کہ تم بدکردار بہن کے بھائی ہو اور تم سے دوستی کر کے ہمارے لڑکے بھی بے عیب ہو جائیں گے، کیونکہ تمہاری بہن سے کوئی لڑکا تنہائی میں ملنے آتا ہے اور جب تم اسکول کھیل کے میدان میں ہوتے ہو وہ لڑکا تب تمہارے گھر آتا ہے اور تمہاری بہن کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارتا ہے، اور اب آپ کی وجہ سے یہ لڑکے آوارہ پریشان کرنے لگے ہیں اور میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ نہ میں اسکول جا سکتا ہوں نہ ہی کھیلنے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بتائیں مجھے کون ہے وہ لڑکا؟ تب اپنے بھائی کی بات پر شدید ذلت محسوس کی۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے کچھ کیا، اور یہ وہ تھا جو میرے ساتھ سب کچھ کر رہا تھا، مگر اس کو کچھ نہیں کہا
اور اس کے سامنے پہلی بار جو چاچو اور ماموں کو کال ملائی اور ان کو ساری حقیقت بتائی۔ چاچو ماموں کا سن کر بھائی حیران ہوا کہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، کیونکہ اب ہر وقت ماموں اپنی فیملی کے ساتھ باہر ملک جا چکے تھے اور چاچو کی وجہ سے چچو گھر نہیں آتے تھے، اس لیے میرا بھائی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرے چچو میرے بھائی سے بات کی اور کہا وہ لڑکا اور میرا بیٹا ہے اور تمہاری بہن کا شوہر ہے، الگ گھر جانے کی وجہ سے ان کا نکاح کروا دیا تھا اور اپنے بیٹے کو ذمہ لگایا تھا، وہ تم دونوں کو اکیلا نہ چھوڑے اور تم دونوں کے پاس چکر لگاتا رہے، اور تم اس لیے پتہ نہیں تھا تمہارے والدین کی وفات کے بعد تمہاری حالت خراب تھی اور تمہیں پرسکون کرنے کے لیے تم کو دعائیں دی گئی تھی، اس وجہ سے تم سب کچھ بھول چکے تھے، اور تمہاری بہن چاہتی تھی کہ جب تک تمہارا میڈیکل میں کچھ نہیں ہو جاتا تمہیں کسی کے بارے میں نہ بتایا جائے، اس لیے تم سب سے انجام تھے۔ اب اپنی باجی سے معافی مانگو، اس نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو بلا دیا اور اس کا نام بھی نہیں لے رہی کہ تم پڑھائی مکمل کر لو، اور تم نے لوگوں کی باتیں سن کر اپنی بہن کے ساتھ بہت برا کیا اور اس سے کچھ نہ پوچھا، اس کے ساتھ اتنا غلط اختیار کیا۔ چچو کی بات سن کر میرا بھائی بہت شرمندہ ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی اور میں نے اپنے کمرے سے نکال دیا، اور ابھی مجھ میں کوئی حوصلہ نہیں تھا کہ اس کو کچھ کہتی یا معاف کرتی۔ ابھی مجھے کچھ وقت لگنا تھا اس تکلیف سے نکلنے کے لیے، مگر میں جانتی تھی میں بہت زیادہ دیر تک کسی سے خفا نہیں رہ سکتی۔ یہ تو میرا بھائی تھا، مگر کبھی بھی ہمیں وقت دینا چاہیے پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے کے لیے۔ میں بھی اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی تھی۔